السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر خلفاء الاربعہ وسیدنا امیر معاویہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند ضروری باتیں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت تمام نبیوں کے امتوں میں سب سے افضل ہیں۔ امت محمدیہ میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کے صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ساری امتوں میں افضل، امت محمدیہ میں سب سے افضل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم۔ صحابہ اکرام سے محبت رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ بالخصوص آج خوارج کی طرف سے اور شیعہ کی طرف سے کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے شان میں گستاخیاں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اسی کی اتباع کرتے ہوئے چند جاہل لوگ جو اپنے کو سنی سمجھتے ہوئے خوارج کی طرح، شیعہ کی طرح چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو ہدایت تامہ عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو مکمل سمجھنے، سنت جماعت کو مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ونفعنا بہ، ان کے متعلق کئی باتیں آج کل پھیلایا جا رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کئی ائمہ دین کتابیں تصنیف فرمائیں۔ بالخصوص خاتمۃ المحققین علامہ ابن حجر الہیثمی المکی رحمۃ اللہ علیہ تطہیر الجنان واللسان عن ثلب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، عن ثلب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان مع المدح الجلی و اثبات الحق لعلی، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کتاب ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی مشہور و معروف کتاب، اسی طرح علامہ شیخ محدث حیات سندھی المدنی کا لکھا ہوا فضل معاویہ یعنی فضل معاویہ جو لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اسی طرح نبراس کے مؤلف علامہ عبدالعزیز پرہاروی یعنی عبدالعزیز فرہاوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الناحیۃ عن طعن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد العالم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی رسائل جو مفصل اور مدلل ہیں، جس میں مشہور و معروف رسالہ البشر العاجلہ من تحف عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، رب الاہواء الواہیہ فی باب الامیر معاویہ رضی اللہ عنہ، رفع العروش الخاویہ من ادب الامیر معاویہ رضی اللہ عنہم۔ اس طرح اور اسی طرح اعلام الصحابہ الموافقین للامیر معاویہ و ام المؤمنین، اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کئی رسائل ہیں، جیسا کہ حیات اعلیٰ حضرت، مظہر المناقب اور تصانیف امام احمد رضا وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح مؤلف جاء الحق
و تفسیر نعیمی و شان حبیب الرحمن علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ امیر معاویہ پر ایک نظر۔ اسی طرح صاحب تصانیف کثیرہ علامہ فیض احمد الویسی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ امیر معاویہ پر اعتراضات کے جوابات۔ اسی طرح علامہ عبدالرشید رضوی سمندری والے کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کا رسالہ حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ اس طرح کئی کتابیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونفعنا بہ کے بارے میں ائمہ اہل سنت نے تصنیف فرمایا ہے۔ اسی لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سمجھنے سے پہلے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تطہیر الجنان واللسان عن ثلب معاویہ بن ابی سفیان مع المدح الجلی و اثبات الحق لعلی کے مقدمے میں فرماتے ہیں یجب علیک ایھا المسلم الممتلئ القلب من محبت اللہ ورسولہ ان تحب جمیع صحاب نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان جس کا دل محبت خدا اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معمور ہے، جس کا دل اللہ عز و جل کی محبت سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے بھرا ہوا ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت و احترام کا تعلق رکھے۔ تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، جن کا دل محبت خدا اور محبت رسول سے معمور ہے، جن کا دل خدا کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ تمام لوگوں پر لازم ہے کہ صحابہ اکرام یعنی تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى امتن عَلَيْهِمْ بِمِنَّةٍ لَمْ يُشَارِكُهُمْ غَيْرُهُمْ فِيهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام پر عظیم الشان نعمت عطا فرمایا، تمام صحابہ کرام پر وہ انعام و احسان کیا جس میں کوئی بھی ان مقدس صحابہ اکرام یعنی ان مقدس حضرات جو صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ عنہم ان کا شریک نہیں ہے، یعنی کسی بھی اشخاص کو صحابہ اکرام کی طرح اللہ تبارک و تعالی انعام و احسان نہیں کیا۔ اس میں صحابہ اکرام بے نظیر ہیں امت محمدیہ میں، جن پر اللہ تبارک و تعالی خصوصی انعام اور احسان عطا فرمایا ہے۔ وہ آخر و احسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہی حلول نظرہ صلی اللہ علیہ وسلم و امدادہ لہم بما قطع غیرہم من اللحوق بہم فی باہر کمالہم وعظیم استعدادہم وسعت علومہم ووراثتہم وان تعتقد انہم کلہم عدول کما اطبق علیہ ائمۃ السلف والخلف، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اللہ عز و جل ایک عظیم الشان انعام اور احسان کیا ہے، کسی اور پر اتنا احسان نہیں کیا ہے۔ آخر و احسان کیا ہے؟ وہ انعام و احسان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے ایک تو قرآن شریف میں اللہ عز و جل کئی جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ عز و جل کی دائمی رضا و خوشنودی کا وعدہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، یعنی تمام صحابہ اکرام پر اللہ عز و جل کی دائمی رضا و خوشنودی کا وعدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انعام و احسان ان مقدس صحابہ اکرام یعنی ان مقدس حضرات کا کیا ہے، یعنی وہ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے مشرف ہونا ہے۔ حلول نظرہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمیشہ ہمیشہ مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کو اللہ عز و جل ایک عظیم الشان احسان اور انعام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وَأَن تَعْتَقِدَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عَدُولٌ كَمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، یعنی مسلمان پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل، سچے اور معتبر ہیں۔ اسی عقیدے پر ائمہ کرام سلف و خلف کاربند رہے ہیں۔ اسی لیے
تمام صحابہ اکرام عادل ہیں، سچے ہیں اور معتبر ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، صحابہ اکرام کی کئی فضیلتیں ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ عز و جل صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا، سورہ حدید کی 10ویں آیت، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، یعنی تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مکہ فتح سے پہلے جو خرچ کیے، جہاد کیے، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا تھا، خدا کی راہ میں جو خرچ کیے اور جہاد کیے، ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کیے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جو خرچ کیے ہیں، جہاد کیے ہیں، ان سے بڑا مرتبہ، ان سے زیادہ مرتبہ ہے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ عز و جل جنت کا وعدہ فرما چکا، سب سے اللہ عز و جل جنت کا وعدہ فرما چکا۔ دوسری آیت میں سورہ فتح 26ویں آیت میں اللہ عز و جل فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی تقوی، پرہیزگاری کا کلمہ صحابہ اکرام پر لازم فرمایا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے، یعنی صحابہ اکرام ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمۃ التقوی لازم فرمایا، پرہیزگاری کا کلمہ ان صحابہ اکرام پر لازم فرمایا۔ محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پاک کی تفسیر میں، تفسیر معالم التنزیل یعنی تفسیر بغوی میں فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا مِن كُفَّارِ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا، أي وَكَانُوا أَهْلَهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ لِدِينِهِ وَصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الخیر، اللہ تعالیٰ کے علم میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کفار مکہ سے زیادہ حقدار و اہل ہیں پرہیزگاری کے، یعنی پرہیزگاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ سے زیادہ جن کا حق ہے، جو حقدار ہیں، اہل ہیں، ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اہل خیر یعنی بہترین لوگوں کو ہی اختیار فرمایا۔ اللہ عز و جل اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، یعنی صحابی ہونے کے لیے اللہ عز و جل بہترین لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بزرگان دین یعنی یہی صحابہ اکرام، ان حضرات مقدسہ کے اوصاف حمیدہ اللہ عز و جل سورہ فتح 29 میں فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دشمن دین پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ جب اللہ تبارک و تعالی صحابہ سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، رحماء بینہم، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو؟ ہرگز صحابہ اکرام بعض صحابہ سے دشمنی نہیں ہے، بعض صحابہ کے دشمن نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کی یعنی صحابہ اکرام آپس میں مہربان ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپس میں مہربان، رحماء بینہم یعنی آپس میں مہربان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو باہمی جنگیں ہوئی اس کے متعلق تمام ائمہ اہل سنت فرماتے ہیں صحابہ کرام کی باہمی جنگیں اللہ عز و جل کی خاطر تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے، نفس کی خواہش کے لیے نہیں، اختلاف انانیت نہیں، اختلاف امتی رحمہ، کبھی کبھی امت کا اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی باہمی جنگیں اللہ عز و جل کی خاطر تھی، نفس کی خواہش کے لیے نہیں تھی، یہاں تک کہ ان میں بعض سے اجتہادی خطا ہوئی جو شرعاً معاف ہے، اسے کئی آیات اور احادیث اور واقعات سے یہ بات معلوم ہوتا ہے۔ تو
تو بہرحال اجتہادی خطا، اگر اجتہاد کریں گے ثواب پائیں گے تو 2 نیکیاں، اجتہاد کرنے کے بعد اگر خطا ہو گئی تو 1 نیکی۔ ہرگز وہ باہمی جنگیں خواہش نفس کے لیے نہیں تھی، اسی لیے جنگ جمل کے اختتام پر اس سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سمجھنا چاہیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل 2 طرح کے ہیں، ایک عمومی فضائل، دوسرے خصوصی فضائل۔ عمومی فضائل یعنی عام صحابہ اکرام کا جو مرتبہ ہے، عام صحابہ اکرام کے بارے میں جو قرآن و احادیث کریمہ میں جو فضائل ہیں، اس میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ہے۔ یعنی عمومی فضائل کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل الشان عظیم المرتبت صحابہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا صحابہ اکرام کے جس قدر عمومی فضائل و مقامات قرآن و احادیث میں موجود ہیں، قرآن و احادیث میں وارد ہیں، ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان اموی قریشی کے شہزادے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 5 برس پہلے پیدا ہوئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان جب کیے اس سے 5 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام کے متعلق، اسلام قبول کرنے کے متعلق ان کے فضائل، یہاں تک کہ وفات شریف کے وقت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو وصیت ہے کہ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن مبارک ہیں، وہ میرے جنازے کو غسل کرنے کے بعد میرے آنکھوں پر رکھ دیے جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اور قمیص شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قمیص میں مجھے کفن دیا جائے اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے، جیسے کہ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ بتمییز الصحابہ، اور اسی طرح تطہیر الجنان، اور اسی طرح رجال المشکات وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کاتب وحی تھے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام کا حاکم بنایا تھا۔ 40 برس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم رہے، اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل جو علم غیب دیا، اس علم غیب کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ہی بتائے دیے تھے سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ 2 گروہ کے درمیان میں ان کی وجہ سے صلح ہوگی۔ وہ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اور صلح بھی کی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رجب کی 4 تاریخ ہجرہ 60 میں ان کی وفات ہوئی۔ 70 پر 8 برس کی عمر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں آیتیں نازل ہوئے ہیں، اور جن جن صحابہ کرام کے بارے میں احادیث کریمہ میں موجود ہیں اقوال مبارکہ، اس میں سب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفعنا بھی کے فضائل میں بہت سے احادیث وارد ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس طرح دعا فرمائی: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ، اے پروردگار، معاویہ کو ہادی مہدی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بنا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا اور دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے رئیس المحدثین ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں یہ حدیث
جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کتاب المناقب باب مناقب معاویہ رضی اللہ عنہ میں روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح کتاب المناقب والفضائل باب جامع المناقب میں فرماتے ہیں ولرتیاب ان دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب فمن كان هذا حاله كيف يرتاب في حقه، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ تو وہ جس کی یہ حالت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، تو یہ حالت ہے تو جس کے حق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں وہ یقیناً مقبول ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا اور دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو اس کے بارے میں کیسے کوئی کشک کیا جا سکتا ہے کہ امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یقیناً مقبول ہیں، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن اور حساب کا عالم بنا، جیسا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر 19ویں جلد میں نقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس طرح دعا فرماتے ہیں، اللہم مکن لہ فی البلاد وقہ سوء العذاب، اے پروردگار معاویہ کو بلاد عالم کی حکومت عطا فرما، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلاد عالم سارے جہاں کے گاؤں کی حکومت عطا فرما، وقہ سوء العذاب اور اسے برے عذاب سے بچا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور بھی کئی احادیث جیسا کہ بخاری شریف کتاب الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا میں اس لشکر میں ہوں گی؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت فیہم، ہاں تو بھی ان میں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا وہ گروہ جو سب سے پہلے قیصر یعنی روم کے شہر جا کر جہاد کرے گا، ان کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ام حرام فرماتے ہیں کہ کیا میں اس گروہ میں رہے گی، کیا اس گروہ میں ہوں گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا نہیں، اس میں نہیں رہیں گی۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عبادہ بن ثابت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں نے پہلی بار سمندری سفر کیا تھا۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی احادیث موجود ہیں۔ اقوال علماء اعظام ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ مرقات المفاتیح شرح مقدمۃ المشکات پہلی جلد 83 میں ہے کہ سیدنا ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایما افضل معاویہ او عمر بن عبد العزیز، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، تو فقال حضرت ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرمائیں الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر من مثل عمر بن عبد العزیز کذا وکذا مرتا، یعنی حضرت عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ سوال تھا کہ معاویہ افضل یا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ افضل، تو فرماتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز ان جیسے دیگر بزرگوں سے بہت افضل و بہتر ہے. یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں جب تھے، ساتھ میں جب تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول داخل ہوا، جو غبار داخل ہوا، وہ دھول بھی عمر بن عبد العزیز جیسے کئی بزرگوں سے بہت افضل و بہتر ہے، جیسے کہ ملا القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح کے شروع میں فرماتے ہیں. اسی طرح امام اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو رأیتم معاویۃ لقلتم ھذا لمہدی ھذا المہدی. امام اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے تو کہہ اٹھتے کہ یہ تو واقعی ہدایت یافتہ ہیں، ھذا المہدی، یہ ہدایت یافتہ ہیں کہیں گے. اسی لیے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں کتاب قواعد العقائد تیسری فصل میں فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء علوم الدین کا رسالہ جو ہے کتاب قواعد العقائد جو بیت المقدس میں لکھا گیا، اس کتاب کی شان و عظمت التبیین کذیب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. علامہ یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ سعادت الدارین میں بھی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. وہ مشہور و معروف کتاب قواعد العقائد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَزْكِيَةُ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ كَمَا أَثْنَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وسلم وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پاک صاف سمجھنا اور ان کی ایسی تعریف و توصیف کرنی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں وما جرى بین معاویہ وعلی رضی اللہ عنہما کان مبنیا علی الاجتہاد. جو کچھ حضرت امیر معاویہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے مابین ہوا وہ سب اجتہادی خطا پر مبنی تھا. یعنی اجتہادی خطا ہے، اگر اجتہاد کرتے وہ ثواب پہنچایا، ثواب پہنچے تو 2 نیکیاں، اگر اجتہاد کر کے خطا پہنچی ثواب نہیں پہنچا تو 1 نیکی ہے. یہ اصول ہے جیسا کہ احادیث کریمہ میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ شفا شریف یعنی شفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم 2 باب 3 میں ہے. فرماتے ہیں علامہ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ وقال رجل المعافی بن عمران، ایک آدمی آ کر معافی بن عمران سے آ کر کہنے لگا این عمر بن عبد العزیز، این عمر بن عبد العزیز من معاویہ. یہاں تک کہ پوچھے معافی حضرت عمر بن عبد العزیز کا مرتبہ، اور معافی بن عمران سے پوچھا گیا عمر عبد العزیز کا مرتبہ کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابل میں. تو معافی رضی اللہ عنہ ایک دم جلال میں آ گئے، فغضبا، سخت جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے لا یقاس باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے. فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، معاویہ صاحبہ و صہرہ و کاتبہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یعنی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں، اور کاتب رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امینہ علی وحی اللہ، اور وحی کے امین ہیں. اتنے مرتبے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے جیسا کہ شفا شریف میں ہے. اسی طرح امام ابن حمام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما جرى بین معاویہ وعلی رضی اللہ عنہما کان مبنیا علی الاجتہاد لا منازعة من معاویہ فی الامامة اذ ظن علی تسلیم قتلة عثمان مع کثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسکر یؤدی الى اضطراب امر الامامة خصوصا فی بدایتها فالتأخیر اصوبا. یعنی امام ابن حمام فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کچھ ہوا وہ حضرت معاویہ کی طرف سے امامت و خلافت کے بارے میں منازعت کے سبب نہیں تھا،
امامت و خلافت کے بارے میں جھگڑا نہیں تھا، اس کے وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ سارا معاملہ اجتہادی خطا پر مبنی تھا. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا فوری قصاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کے قبائل کی کثرت ہے اور وہ لوگ فوج میں بھی بکثرت داخل ہو گئے ہیں. اگر کوئی فوری کارروائی ہوتی ہے تو اس سے نظام خلافت ایک دم خراب ہو جاتا. اس قوی اندیشہ رہنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تاخیر فرمائیں، لہذا تاخیر قصاص زیادہ مناسب ہے سمجھ کر ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوری قصاص نہیں چاہتے، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوری قیاس چاہتے تھے. یہی تھا، اسی لیے فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اسد اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی یزیدی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار اور حق بدس حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تو ان پر بھی کار فجار. کیونکہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں نعوذ باللہ عیاذا باللہ اسد اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی یزیدی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف و حمایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر گستاخی کر لیا، حضرت علی کی عظمت کو نہیں پہچانا تو وہ ناصبی یزیدی ہے. اگر حضرت علی کی محبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دیا، یعنی بارگاہ رسالت میں جو مرتبہ جو نسبت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسے اگر کوئی بھول دیا تو شیعی زیدی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے افراط و تفریط سے پاک رہیں. حیر تبسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اس لیے روش آداب بحمد اللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ العطاء نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں کتاب الحلر والاباحہ جلد 16 فتاوی رضویہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے افراط و تفریط سے پاک ہے مذہب اہل سنت. اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے. اسلام کی صحیح صورت مذہب اہل سنت وہ بھی افراط و تفریط سے پاک ہے. اور مذہب اہل سنت کی سچی پہچان مسلک اشعری، مسلک ماتریدی، اور اسی کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت رحمہ اللہ. وہ استقامت میں ہم رہیں، اسے افراط و تفریط سے پاک ہے. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے سے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس شان میں گستاخی کرنے سے اپنے زبان اور خیالات و دلوں کی حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں ضرور خیال کرنا چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو اجتہادی خطا ہے حقیقت میں وہ شرعاً معاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات سے بھی وہ باتیں ظاہر ہیں. جنگ جمل کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی واپسی کا انتظام کیا اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں 40 معزز خواتین کے جھرمٹ میں ان کو جانب حجاز رخصت کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دور تک یہاں تک کہ مشاعیت کی، چلتے رہے، ہمراہ رہے. امام حسن رضی اللہ عنہ میلوں تک ساتھ گئے. چلتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجمع میں اقرار فرمایا مجھ کو علی سے نہ کسی قسم کی کدورت پہلے تھی اور نہ اب. ہاں ساز داماد میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے اسے مجھے انکار نہیں ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا لوگوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سچ کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم مجھ میں اور ان میں اس سے زیادہ اختلاف نہیں. بہرحال خواہ کچھ ہو یہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المؤمنین ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ العطاء نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں مشہور و معروف رسالہ جو ہر سنی مطالعہ کرنا چاہیے، جو سنیوں کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق، صحابہ کے متعلق،
اور اللہ عز و جل کی شان میں اور انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، ملائکہ، ان کے عظمت میں کیا عقیدہ اہل سنت رکھنا ہے، اسے تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب جو عقیدہ ہے، اس میں عقیدہ نمبر 7 پر مشاجرات الصحابۃ الکرام رضی اللہ عنہم کے موضوع میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ کی کتاب العقائد والکلام کے 18ویں جلد میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عین جنگ کے زمانے میں جنگ ہو رہی ہے، اس وقت میں حضرت علی کے بھائی حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، 1 لاکھ درہم نذرانہ پیش کیا اور 1 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ اس دوران بھی حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دین علی کی طرف ہے، یعنی سچ ثواب حضرت علی کی طرف ہے، جیسا کہ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ السیرۃ الحلبیہ باب ذکر اول الناس ایمانا بہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں احد بن امیہ معاویہ بن ابی سفیان میں 155 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اگر نفسانیت کی جنگ ہوتی تو یہ مثالی برتاؤ کیسے، سمجھنے کی بات ہے، یہ نفسانیت کی جنگ نہیں تھی، ورنہ اس طرح کا برتاؤ کیسے ہوتا؟ صحابہ کرام الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہیں، جس سے بھی محبت رکھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے بھی نفرت رکھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نفسانیت کے طور پر کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، اسی لیے نفسانیت کی جنگ نہیں تھی وہ۔ بہرحال جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہی ہو، ان کی عظمت و احترام کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں تمام عقائد کی کتابوں میں، چاہے اشعریہ کتابوں ہوں چاہے ماتریدیہ کتابوں میں، تمام عقائد کے علماء دین، امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ بانا میں، تبیین کذیب المفتری میں، الفرق بین فرق میں، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ غنیۃ لطالب طریق الحق میں، تمام عقائد کے تمام ائمہ کی کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کسی کا بھی ذکر ہو خیر کے ساتھ ہی ہو، ان کی عظمت و احترام کا مکمل طور پر خیال کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں نہ کریں، کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخیاں نہ کریں، اور جہالت کی وجہ سے شیعہ خرافات کو اور خوارج خرافات کو ہرگز سنیت نہ سمجھیں، بلکہ اہل سنت والجماعت افراط و تفریط سے پاک ہے، تمام صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس طرح بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ضروریات دین اور ضروریات عقائد اہل سنت، یہ دونوں چیز سے ہی ایک انسان مسلمان اور کامل مسلمان، مؤمن کامل مؤمن بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معمولات اہل سنت کے طور پر صحابہ اکرام کے مناقب و فضائل بیان فرمائیں، ان کی یادگاری منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام صحابہ اکرام کے رضی اللہ عنہم کے درجات کو بلند فرمائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔